بھائی ابھی آپ نے یہ ذکر کیا عید غدیر کا. عید کا معنی تو آیا تھا خوشی، اور یہ غدیر کیا چیز ہے اس پہ بھی ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں. عید غدیر میرا خیال ہے اس دفعہ کچھ زیادہ ہی مطلب یہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ تھا. ہاں جی اچھا ٹرینڈنگ پہ کافی، جب کوئی چیز اسکرول کریں آپ یہی دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ کیا چیز ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، ہمارے فالوورس کو پتہ لگ جائے، ہمیں پتہ لگ جائے کیا ہے یہ عید غدیر. بولا جاتا ہے لفظ، اصل میں لفظ ہے حدیث غدیر. عید غدیر نہیں، لفظ ہے حدیث غدیر. غدیر خم کے مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا. اب ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس کو عید غدیر کے نام سے مناتا ہے. اچھا اب وہ معنی کیا لیتے ہیں اس لفظ سے؟ کہتے ہیں مولا کا معنی ہے خلیفہ. تو ہم ذرا ہمارے لیے اصل کیا ہے؟ قرآن پاک. تو ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں کہ قرآن میں مولا کا معنی کیا بتاتا ہے. پھر بقیہ بزرگان دین کا اقوال بھی دیکھیں گے. چلے میرے علی شاہ صاحب کا قول دیکھ لیں گے کہ انہوں نے اس پہ کیا فرمایا. تو قرآن پاک میں لفظ مولا آیا ہے سورہ تحریم میں آیت نمبر 4 میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مولا، مولا کا معنی مددگار. فرمایا میں بھی مددگار ہوں، جبریل بھی مددگار ہیں. تو اب یہاں پہ مولا کا معنی کیا بیان ہوا؟ سورہ تحریم ہے قرآن پاک کے 28ویں پارے میں. اسی طرح سورہ نمبر 44 آیت نمبر 41 25ویں پارے میں. سورہ نمبر 44 آیت نمبر 41 پورے قرآن پاک کی صورت ہے جو 44ویں صورت ہے اور 25واں پارہ ہے، اور اس صورت کی آیت نمبر کیا ہے؟ 41. ٹھیک ہے جی. اب اس میں بھی لفظ مولا آیا ہے. تو اب وہاں پہ مولا کا معنی دوست بیان کیا گیا ہے. قرآن پاک کی روح سے ہمیں مولا کا کیا معنی ملا؟ دوست، مددگار بھی ملا، دوست بھی ملا. یعنی کہ رہبر. آقا لفظ مولا کے کئی سارے معنی ہیں، بعض نے تو 70 تک بھی بیان کیے ہیں کہ معنی مولا، لفظ مولا کے معنی. اب لفظ مولا کا معنی جہاں آقا ہے، جہاں دوست ہے، جہاں مددگار ہے. لفظ مولا کا معنی غلام بھی ہے. مولا کا معنی لفظ مولا کا معنی غلام بھی ہے. تو جو صحیح قواعد کے مطابق معنی بنتا ہے وہ خلیفہ نہیں بنتا بلکہ دوست بنتا ہے، رہبر بنتا ہے. اب اگر یہاں سے مراد ہم خلیفہ لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خلافت کا سرے سے انکار ہوگا، جس کا میں نے شروع میں بتایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخر تک آپ کے برحق ہونے کی دلیل دیا، یعنی کہ اشارہ دیا ہے کہ آپ کو شہید کیا جائے گا. یعنی کہ خلافت برحق ہوگی تو شہید کیا جائے گا. جس طرح میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیض پہنائے گا تو آپ نے اس قمیض کو اتارنا، یعنی کہ خلافت عطا کرے گا. تو اس سے مراد وہ خلیفہ لیتے ہیں. قرآن میں یہ معنی دے رہا ہے مولا لفظ کا دوستگار ہونا اور دوست ہونا اور مددگار ہونا. اب میرے علی شاہ صاحب ان کو یہ بھی بڑا مانتے ہیں، ان کے آنے جانے وہاں لگے رہتے ہیں جو ان کے بڑے ہیں، یعنی کہ ان کا نام وہ بھی لیتے ہیں جی یہ ہمارے ہیں. ہاں تو ان پیر میرے علی شاہ صاحب کا نام وہ بھی لیتے ہیں جنہوں نے مرزے کا رد کیا تھا، باقاعدہ اس کو شکست فاش دی اور وہ باغ آیا ہی نہیں. تو آپ بھی فرماتے ہیں لفظ مولا کا معنی دوستگار ہے. میں جا کے انشاءاللہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ میں یہ لکھا ہوا ہے تو میں اس کے آپ کو جو ہے نا اسکرین شاٹ بھی بھیجوں گا، تو چاہے تو ساتھ وہ بھی لگا دیجیے گا تاکہ کنفیوژن دور ہو جائے. اور میں قرآن پاک کی جو میں نے آیتیں بتائی ہیں ان کا بھی میں آپ کو ابھی قرآن پاک منگوا کے اس تو وہ بھی نکال دیتا ہوں، تو ساتھ آپ وہ بھی لگا دیں تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، پتہ چل جائے کہ مولا کا معنی قرآن پاک کی روشنی میں کیا ہے. حضرت بات تو پھر وہی ہے، سوال بھی وہی ہے جو میں سوال کیا تھا، آپ نے مطلب اس کو واضح نہیں کیا کہ عید غدیر کیا ہے اور حدیث غدیر. ابھی آپ نے پھر حدیث غدیر کا بھی ذکر کر دیا. اب ساتھ چلے پہلے عید غدیر کو واضح کریں نا یہ کیا ہے. اب جس طرح آپ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
من کنت مولاه فعلی یہ عید مولا. اچھی بات ہے، ہم سنیں الحمدللہ. اگر ہم نے نہیں مولا علی کو مولا مانا پھر کنہوں نے ماننا ہے؟ تو یہ خوشی والی بات ہے، ماننا چاہیے، عید خوشی کرنی چاہیے. لیکن اور یہ ساتھ آپ نے حدیث قدیر کا ذکر کر دی، یہ بھی بتائیے یہ بھی کیا چیز ہے؟ عید قدیر بتاتے ہیں رافضی. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ عید مناتے ہیں اور اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ خلافت بلا فصل، حضرت علی کو مانتے ہیں، مولا علی کو خلیفہ تم بلا فصل مانتے ہیں. اچھا، عید غدیر وہ اس لیے مناتے ہیں، ٹھیک ہے. اب عید غدیر نہیں، حدیث غدیر کہنا چاہیے. دوسرا آپ نے کہا خوشی کی بات ہے، تو ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، ہمارا حضرت علی پہ ایمان ہے. ہماری جہاں حضرت علی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک لگی ہے وہ بھی ہمارے سر کا تاج، ٹھیک ہے. تو حضرت علی کا جو بغض رکھتا ہے دل میں وہ منافق ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے. اب آیا کہ دیکھیں کہ عید غدیر ہی کیوں، حدیث غدیر کیوں نہیں؟ بتائیں مجھے. ایک میں یعنی کہ عید غدیر اور چیز ہے، حدیث غدیر اور چیز ہے. ہاں جی، عید غدیر تو ہے ہی کون نا، سرے سے اسلام میں کون ہے. میں اب دو چار اشارے دوں گا جی، کیونکہ وہ مانتے ہیں ان کو، تو میں ذرا اسی کی طرح انہی کی لینگویج میں بات کرتا ہوں کہ جن کے مسلک کے نہ سارا کوئی نہ پوں ہے. ہاں، تو اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات پہ سب سے زیادہ خوشی آپ کو ہونی چاہیے تھی نا. جی، آپ کے شہزادگان ہیں امام حسن امام حسین، تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کو نہیں خوشی ہے؟ امام باقر، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، کیا ان کو خوشی نہیں تھی کہ حضرت علی کا جو لگا؟ تو آیا کہ کیا انہوں نے عید کیوں نہیں منائی؟ انہوں نے کیوں نہیں عید منائی؟ منائی ہوگی ضرور. نہیں منائی. اس کا حوالہ نہیں ملتا، ایک بھی حوالہ اس کا نہیں دے سکتے ہیں معتبر. خود لکھ کے مہینہ ابھی کتاب لکھے ایک مہینے بعد کہتے ہیں جی ہم نے یہ دیکھیں فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے. ایسے تو میں بھی جو مرضی لکھ دوں. تو معتبر اتھینٹک بک سے اس کا اتھینٹک سند کے ساتھ اس کا حوالہ نہیں ہے. تو یہاں سے دیکھیں کہ ان سے کیا یہ ان کو ان سے زیادہ خوشی ہے؟ مجھے بتائیں، مثال کے طور پہ میرے والد صاحب کو ایک مثال دینے کے لیے بات کروں، ویسے تو ان کا مرتبہ برا ہے. میرے والد صاحب کو کوئی عہدہ ملتا ہے، اس کی خوشی مجھے زیادہ ہوگی، آپ کو زیادہ ہوگی؟ آپ کو ہی ہوگی. مجھے ہی ہوگی نا. آپ کے فادر ہیں، آپ کو ہی ہوگی. تو چرچا کس نے کرنا ہے؟ آپ نہیں کرنا ہے. میں نہیں کرنا ہے. اچھے انداز میں نے کہنا ہے مجھے بڑی خوشی ہے، میرے والد صاحب ہے فلاں. تو جناب میرے والد صاحب کو اللہ نے نوازا، بڑا شکر ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس موقع پر امام حسن کو عید منانی چاہیے تھی. اگر عید منانی ہوتی، وہ تو وہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کر رہے تھے. اصل میں یہ پہلے 12 کو مناتے تھے. کب مناتے تھے؟ 12 ذوالحج کو. اب یہ مناتے ہیں 18 ذوالحج کو. اصل مقصد حدیث غدیر نہیں، اصل مقصد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی، اللہ، یہ مقصد ہے. وہ آخری دم تک ان کی حفاظت کرتے رہے. تو اب میں ایک ہلکی سی بات کروں گا، اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بیان کرتے ہیں. پتہ تنازع کیوں تھا مولا علی اور امیر معاویہ کا درمیان میں جو ہلکا پھلکا جو کچھ معاملات بنے تھے؟ وجہ بلا کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ہم حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا بدلہ بعد میں لیں گے. اچھا، مولا علی فرماتے تھے کہ ہم نے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا بدلہ بعد میں لینا ہے. تو حضرت امیر معاویہ فرماتے تھے نہیں، ابھی لینا ہے. اچھا، بدلہ لینے پہ دونوں راضی تھے. اچھا، تو اگر کہہ رہے تھے بدلہ لینا، لیکن ایک کہہ رہے ہیں پہلے لینا، ایک کہہ رہے ہیں بعد میں. ایک کہہ رہے تھے کہ ابھی حالات خراب ہیں، باغی جو ہیں ان کو پہلے لگام ڈال لی جائے، کچھ روک دیا جائے، تو اس کے بعد جو ہے پھر بدلہ لے لیا جائے گا. ٹھیک ہے، بدلہ لینا ہے. تو اب حضرت علی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بعد میں لیں گے. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ شب و صدم کرتے ہیں، کس طرح تبرہ کرتے ہیں. حضرت علی کو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک شخص 40 دن پیاسا رہا ہے، قید میں رہا ہے، اور یہ ان کے یوم جس دن ان کی شہادت یا خوشی میں وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کو ماننا اور ان کی ایک نہ ماننا. یہ تو جملہ بڑا سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. تو بس وہی ہے کہ ان کے نام پہ
चर्च में भंगे पी के स्टेजों पे खड़े होकर पैसे बटोरना और हज़रत अली की एक ना मानना, ये पेशा बनाया हुआ है। अच्छा, अब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को गदीर खुम के मौका पर उन्हें कहा कि जी जिसका मैं मौला उसका अली मौला। वो अब वो लोग कहते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं मखसूस तबका, वो कहते हैं कि इस दिन इन्हें खिलाफत मिली है। जी जी बिल्कुल, ठीक है, उन्हें उस दिन खिलाफत मिली है। वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हो गई। अब उसके बाद हज़ूर के दौर के बाद अबू बकर सिद्दीक़ का दौर आया, हज़रत उमर फ़ारूक का दौर आया, हज़रत उस्मान गनी का दौर आया, फिर बाद में जाके मौला अली का दौर आया। जी अगर खिलाफत अगर देनी ही होती तो बाद में फिर अबू बकर सिद्दीक़ पाक के पास क्यों आई, उमर पाक के पास क्यों आई, उस्मान गनी पाक, फिर मौला अली के बाद आई, ये क्या? अच्छा देखें, खिलाफत नबी अलैहिस्सलाम ने मुसल्ले पे खड़ा किया था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। तो अब फिर सारे सहाबा ने मिलकर फ़ैसला किया कि जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने हमारा दीन का इमाम बनाया, हम उनको दुनिया का भी इमाम मानते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी खिलाफत है जो उसके आखिर तक बरहक होने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अल्लाह तुझे कमीज़ पहनाएगा उसे उतार देना, और फरमाया था कि अल्लाह तुझे लोग शहीद करेंगे हत्ता कि तुम सूरह बकरा की तिलावत कर रहे होगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे मैं एतराज़ करते हैं लोग, चलें एतराज़ तो नहीं कहता मैं, हाथ की बात है कि हाथ पकड़ के कहा, तो मुझे मैं अभी एक दो दिन हो गया देखा सोशल मीडिया पे ना, वो अक्सर ये जो है अवाम नौजवान हाथ उठा के तो ऐसे जनरेशन, हाँ जी, हाथ उठा के वो यानी कि खुद के हाथ को उनके मुशाबे करार दे रहे हैं, ऐसे हाथ उठाते हैं और ख़ुद को उनके ये एक किस्म का इशारा देना, उनके मुशाबे करना ना ख़ुद को। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम ने बैत रिदवान के मौका पर अपना हाथ नीचे रखा, सहाबा का हाथ ऊपर रखा बायत लेने के लिए, और फिर ऊपर अपना हाथ रखा और फरमाया कि ये हाथ उस्मान का हाथ है जो ऊपर वाली साइड पे रखा बैत रिदवान के मौका पर, ऊपर वाले हाथ जो रखा तो फरमाया ये उस्मान का हाथ है। कौन सा हाथ? जिस हाथ को कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया यदुल्लाह फौका अयदीहिम, यानी आपकी ये खसूसियत है, आपके अलावा ये किसी को खसूसियत नहीं हासिल है कि किसी नबी ने यानी कि नबी अलैहि सल्लम ने किसी भी सहाबी को कहा कि ये हाथ उनका हाथ है। ठीक है। तो दूसरा ये मौला अली का हाथ पकड़ के कहा मन कौन तो मौला, और अपने हाथ को उस्मान गनी का हाथ का, बिल्कुल अपने क्या मैंने तो फिर ये ईद रिजवान भी मनानी चाहिए। बिल्कुल, फिर तो वो उसी जाने भी मैं आ रहा हूँ ना कि फिर तो हमें इधर, तो अब ये देखें यानी कि हाथ अपने हाथ को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का हाथ का, तो आपने जो बात की कि ईद रिजवान मनानी चाहिए, बिल्कुल फिर तो हमें वो ज़्यादा खुशी से मनानी चाहिए, क्योंकि उधर हाथ पकड़ के कहा था और इधर अपने हाथ को उनका हाथ कह दिया, तो फिर इस तरह तो फिर ये ज़्यादा हक बनता है। दूसरा, अब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से नबी पाक का पता क्या फरमान है, वली फी दुनिया वल आखिरा, यानी कि तुम दुनिया में भी मेरे वली हो, आखिरत में भी दोस्त हो। तो दुनिया में भी लफ्ज़ दोस्त उधर भी बोला गया, लफ्ज़ दोस्त इधर भी बोला गया, तो ये नबी अलैहिस्सलाम की अता है जिसको जिस अंदाज से नवाज दे। अच्छा टाइम काफ़ी हो गया, अपने गुफ्तगू को अख्ताम की तरफ लेके जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अब ये हर सहाबी नबी जनती के नारे पे भी एतराज़ लगता है। अब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, वो सहाबी भी हैं, ठीक है, उनके अब जिस तरह कहते हैं कि वो हर सहाबी नबी जनती नहीं है, एतराज़ उठाया जाता है कि ये भी माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ये भी जनती नहीं है। अब एक शख्स है वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, तिलावत करते करते वो इस दुनिया से चला जाता है, शहीद हो जाता है, तो वो तो जनती है। कुरान पाक में रज़ियल्लाहु अन्हु रज़ू अन्हु जी, अल्लाह पाक उनसे राज़ी है। इसके आगे फरमाया कि किन से राज़ी है? जो शजर के नीचे बायत कर रहे थे, वहाँ कौन थे? बैत रिदवान के मौका पे कौन थे? सहाबा इकराम थे। फिर कहते हैं देखें जी उन्हें उत्तो बैत की है। अच्छा, तो अल्लाह कह रहा रज़ियल्लाहु अन्हु रज़ू अन्हु, यानी कि अल्लाह उनसे राज़ी है। फिर अबद में अल्लाह ताला ने अपने महबूब के ग़ुलामों के दिल को देखा। इसी तरह एक और आयत मुक़द्दसा में मुख्तसर सा वक़ुल लहुम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये तो बड़ी मशहूर मारूफ आयत है। ये जो आपने अभी कहा कि उन्होंने उत्तो बैत की थी, ये सहाबा किराम को कहा गया। सहाबा किराम के हवाले से लोग जुमला बोलते हैं कि रिज़वान के मौका पर ऊपर ऊपर से बैत किया, तो अल्लाह कह रहा है कुरान पाक में रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, यानी कि मैं इनसे राज़ी हूँ। किन से? वो कौन? यानी कि वो कुरान को जुटला रहे हैं। मोमिनीन, कौन से मोमिनीन? जो दरख्त के नीचे बायत कर रहे थे नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर। ठीक है, तो बैत रिज़वान के मौका पर दरख्त के नीचे, शजर के नीचे बायत हुई थी। ठीक है,
تو اب ہمیں اجازت عطا فرمائیں. ماشاء اللہ آپ نے ہمارے جزاک اللہ خیرہ. بہت ہی آسان انداز سے آپ نے سوالوں کے جواب عنایت فرمائے ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کوئی یہ ہمارے کامل مکل ہونے کے ناطے ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی آمین، یا آمین. کوئی ورڈنگ اپ ڈاؤن ہوئی ہے اسے اپنی رحمت سے معاف فرمائے آمین اور آپ کی خدمات آپ کا آنا قبول کرے. جو آپ نے آمین. یہ پاک ہستیوں کا نام لیا وہ قبول کرے. آمین آمین اس کے صدقے ہم گناہگاروں کی بھی بخشش فرمائے. آمین.